تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ کیا ہے کہ احد کا میدان سجا ہوا ہے اور وحشی نے ایک تیر مارا جو آپ کو لگا اور آپ وہیں پر گر گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے اور جام شہادت نوش کر دیا۔ ہندا اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتی تھی جسے حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا۔ تو ہندا وہاں پر آئی اور اس نے آپ کی ناک، آپ کے کان کاٹے اور آپ کے ہونٹ کاٹے، آپ کی زبان کاٹی اور لہذا آپ کے سینے کو چیرا اور آپ کے کلیجے کو چبایا اور اس کا ہار بنایا اور وہاں سے رخصت ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو زار و قطار رونے لگے۔ اب یہ حضرت صفیہ اپنے بھائی کو تلاش کرتی ہوئی احد کے میدان میں جب پہنچی ہے تو صحابہ روک رہے ہیں، صحابیات روک رہے ہیں، تم اپنے بھائی کا حال دیکھ نہیں سکتی۔ تو حضرت صفیہ نے کہا کہ میں مبارکباد پیش کرتی ہوں اپنے بھائی کو اور میں مبارکباد دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا۔ یہ بھائی اپنے بہن کو جب دیکھتی ہے تو دیکھا کہ آپ کے دونوں آنکھوں میں نیزے چبھے ہوئے ہیں، ایک نیزہ ادھر گاڑا تھا، ایک نیزہ ادھر گاڑا تھا، آنکھ باہر آئی ہوئی ہے اور آپ کی ناک کٹی ہوئی ہے اور آپ کی زبان کٹی ہوئی ہے اور آپ کا سینہ چیرا ہوا ہے، پوسٹ مارٹم، ہارٹ پوسٹ مارٹم کیا ہوا تھا۔ تو آپ زار و قطار رونے لگی اور کہا کہ میں مبارکباد اپنے بھائی کو پیش کرتی ہوں اور مبارکباد دی اور وہاں سے رخصت ہو گئی اور صبر کیا، ماتم نہیں کیا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کربلا کے شہیدوں پر ماتم کیا گیا وہ غلط کہتے ہیں۔ ماتم نہیں کیا گیا، صبر کیا گیا، شکر کیا گیا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا گیا، مبارکبادی دی گئی اور وہ خوش تھے کہ اللہ کے راستے میں اتنی جانیں قربان ہوئی ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ زندہ ہے، شہید زندہ ہے، تو رویا تو مردوں پر جاتا ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ شہید مر چکا ہے تو وہ رو رہا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ شہید ابھی زندہ ہے تو وہ روتا نہیں ہے۔ زندوں پر لوگ روتے نہیں ہیں، مرنے کے بعد لوگ روتے ہیں۔ تو کربلا کے شہید زندہ ہے اور ان کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے صبر کیا اور انہوں نے مبارکبادی پیش کی اور ہنستے ہنستے اپنے وارثین کو رخصت کیا، اپنے رشتہ داروں کو دنیا سے رخصت کیا، ہنستے ہنستے، کوئی ماتم نہیں کیا۔ تو حضرت صفیہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی تو حضرت علی اکبر کی والدہ نے صبر کیا، حضرت حسین کی بیوی نے وہاں پر صبر کیا۔ اس کے بعد حضرت حسین آگے بڑھے ہیں، عصر کی نماز کا وقت قریب آ چکا ہے، آپ لڑ رہے ہیں اور عصر کی نماز کا وقت جب قریب آ چکا تو دو دیواریں بنائی تھی، ایک آگے اور پیچھے، آپ نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ نماز قضا نہیں کی ہے، نماز قضا نہیں کی ہے، کیونکہ حضرت حمزہ حضرت حسین کے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب چچا تھے، حضرت عمر بن خطاب کی زندگی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور ابو لؤلؤ یہ مجوسی غلام تھا جس کا فیروز نام تھا، اس نے پیچھے سے خنجر سے حملہ کیا اور آپ گرے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ہاتھ کے اشارے سے آگے کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز کو مکمل کیا۔ آپ نے اشارہ کیا کہ نماز ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ یہ منظر حضرت حسین نے یاد رکھا اور حضرت حسین نے نماز کو قضا کرنے نہیں دیا۔ نماز قضا ہو جاتی تو مرتبے میں، درجے میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر نماز کو اہمیت دی ہے۔ ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ جتنی اہمیت حضرت عمر بن خطاب نے فجر کی نماز کو دی ہے، کیا ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ جتنی اہمیت حضرت حسین نے عصر کی نماز کو دی ہے کہ میدان کارزار میں دشمنوں کے تیر پڑ رہے ہیں اور حملے ہو رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، کہیں پر بہنوں اور بیٹیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، کہیں پر بیٹوں اور بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، سارے ہی رشتہ دار ہیں۔ رشتہ داروں کے لیے تو لوگ کچھ بھی کر لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو بچاتے ہیں کہ لوگ اپنے ماں اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے جیتے ہیں، اپنی بیوی کے لیے لوگ جیتے ہیں اور اپنے بیٹوں اور نواسوں نواسیوں کے لیے لوگ جیتے ہیں
वहां पूरा खानदान हजरत हुसैन का दाव पर लगा हुआ था कि कहीं पर नवासे की जान, कहीं पर बेटे की जान खतरे में, कहीं पर बेटी की जान खतरे में। इस आलम में कोई अल्लाह अकबर बोले तो उस अल्लाह अकबर में दिल कैसे लगे? कोई माँ कुर्बान होने जा रही हो तो दिल कैसे लगे? कोई बीवी कुर्बान होने जा रही हो तो दिल कैसे लगे? कभी भी उस बीवी की गर्दन उड़ाई जा सकती है, कभी भी उस लाडले बेटे की गर्दन उड़ाई जा सकती है। पूरे खानदान की जान दांव पर लगी हुई थी। नमाज नहीं पढ़ते तो फर्क नहीं पड़ता, मगर नमाज को कज़ा नहीं किया। ऑन द स्पॉट अजान देकर असर की नमाज बाजमात अदा की गई है और इमाम हजरत हुसैन बिन अली है और मुक्तदी आले रसूल है। ये पैगाम उम्मत को दिया कि यहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, यहां पर सुलह नहीं होगी। नमाज के मामले में कारोबार को कुर्बान किया जा सकता है, दुकान को आग लगाई जा सकती है, बहनों और बेटियों को कुर्बान किया जा सकता है, मगर नमाज के सजदों को कुर्बान नहीं किया जा सकता। ये वो सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात।